دیکھنے میں حضرت ابو الحسن خرقانی دنیا میں کیا تھے؟ محمود غزنوی کی فوج کا ایک سپاہی تھے۔ وہ ایک معروف واقعہ ہے، ایک حکایت ہے معروف کہ 16 حملے محمود غزنوی نے کیے، سومنات کا مندر فتح نہیں ہوا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے التجا کی، میرے مولا میری فوج تو ختم ہو رہی، اگر سومنات کا مندر فتح نہیں ہوگا یہ عالم کفر کا رہے گا، اسلام کی سلطنت نہیں آئے گی۔ وہ غزنی سے افغانستان سے لشکر لے کے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے دکھایا رات کو کہ تمہارے لشکر میں ایک میرا بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ دعا کرواؤ۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ کل آندھی آئے گی، اس آندھی میں خیمے اکھڑ جائیں گے، چراغ بجھ جائیں گے، اس کا نہ خیمہ اکھڑے گا نہ چراغ بجھے گا۔ جس کا چراغ آندھی میں بھی جل رہا ہو اس بندے سے جا کے دعا کرواؤ۔ ہاں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ اس نفس کی، دنیا کی، مال کی، حرص کی، لالچ کی، شہوت کی آندھیوں میں ان کے چراغ جلتے رہتے ہیں اور ان کے من کے خیمے نہیں اکھڑتے، ان میں ثبات ہوتا ہے، ان میں استقامت ہوتی ہے، چونکہ ان کے دلوں کے خیمے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور تیل اللہ کے عشق کا ان کو مل رہا ہوتا، اخلاص کا مل رہا ہوتا، اس لیے ان کے خیمے آندھیوں سے نہیں بجھتے، ان کے چراغ خیموں سے نہیں بجھتے۔ محمود غزنوی اگلی رات گیا، آندھی آئی، سب خیمے اڑ گئے، چراغ بجھ گئے۔ دور سے دیکھا ایک خیمے میں چراغ جل رہا ہے، اس نے کہا یہی ہوگا، جا کے قدموں میں گر پڑے۔ اب وہ کہے میں تو کھڑے ہو گئے، بادشاہ سلامت میں تو آپ کا سپاہی ہوں۔ کہنے نہیں، آپ بادشاہ ہیں، میرے لیے دعا کر دے کہ یہ آخری حملہ کل جو ہے فتح یاب ہو جائیں ہم۔ وہ کہیں نہیں، میں تو ایک فقیر آدمی، میں تو آپ کا سپاہی ہوں، آپ بادشاہ ہیں۔ انہیں کہے نہیں، اصل بادشاہ آپ ہیں۔ جب وہ بھانپ گئے کہ نہیں، محمود غزنوی کو خبر ہو گئی، انہوں نے اپنا قمیض دے دیا، کہا جاؤ اللہ سے مانگو، دعا کرو میرے قمیض کا واسطہ دے دینا۔ محمود غزنوی نے اگلی رات جا کے اللہ کے حضور دعا کی کہ میرے مولا، یہ بندہ جس کا چراغ نہیں بجھتا، جس کا چراغ تقوی نہیں بجھتا، جس کا چراغ ولایت نہیں بجھتا، جس کا چراغ صدق اور ورع نہیں بجھتا، جس کا چراغ ابدیت نہیں بجھتا، اس ابو الحسن خرقانی کے قمیض کا واسطہ یہ فتح یابی دے دے۔ سو وہ فتح ہو گئی، اسی فوج نے فتح کر لیا۔ واپس شکر ادا کرنے کے لیے آئے، شکرانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کیا مانگا تھا؟ میں نے یہ فتح مانگی تھی۔ کہا کہ اس کو محمود غزنوی کو کہ ارزاں فروخت ہے، ہمارا قمیض سستا بیچ دیا۔ جب واسطہ ہی دے دیا تھا قمیض کا، مولا کی بارگاہ میں پورا ہند مانگ لیتا، عطا ہو جاتا۔ ایسے چراغ جلاؤ اپنے من میں کہ دنیا اور شہوتوں کی آندیاں ان چراغوں کو بجھا نہ سکیں۔ ظاہر کے سب چراغ بجھ جاتے ہیں، باطن کے چراغ جل جائیں اللہ کے تعلق میں تو نہیں بجھتے۔ وہ ہے توبہ کے بعد اگلی زندگی کو ایسے چراغ کے ساتھ روشن کرو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جن کو اللہ رب العزت یہ باطن کا چراغ دے دے گا، تو دیکھیے ظاہر میں سپاہی ہے، باطن کے بادشاہ ہوتے ہیں، تو ظاہر میں نہیں رکھا، ظاہر سے ناپ تول نہ کیا کرو کون کیا ہے، نہیں، اس کے باطن کی قیمت لگائی جاتی ہے اللہ کے ہاں، وہ اس کے ورع اور تقوی سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص صاحبان ورع ہوں گے، توبہ کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے خود اپنے نفس کا حساب کرنے والے اور اللہ کے حضور طاعت کا سراپا پیکر بن کے رہنے والے اور معصیت اور نافرمانی سے ہمیشہ ہر حال میں بچنے والے ہوں گے۔ اولئک جلساء اللہ، قیامت کے دن وہ اللہ پاک کے جلساء ہوں گے، قیامت کے دن وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہوں گے، اللہ کے ہم نشین ہوں گے قیامت۔